أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلانے کے لیے ہمارے اور آپ کے حبیب، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. محترم حاضرین جمعہ، معزز برادران اسلام، خواتین ملت، ہم نے گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے جو بیان دیا تھا وہ ہم اسلام کے تعلق سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہے. تو اسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دیے ہیں، کچھ سبق سکھلائے ہیں، کچھ ضوابط اور قوانین ہمیں بتائے ہیں، جن ضوابط اور قواعد کو اپنا کر ہم اپنی صحیح زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ تو پھر اگر ہم ایسے نہیں رہیں گے تو اسلام کی صفت، اسلام جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا. تو آئیے ہم آپ کو بتائے تھے کہ ایک مسلمان جب ایک مسلمان کے ساتھ رہے دوسرے مسلمان کے ساتھ تو وہ کیسے رہے، ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے کیسے ہونا چاہیے. تو ہم نے بتایا تھا کہ کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے مسلمان کے. تو جو پہلا حق تھا ہم نے بتایا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے، آپس میں مل ملاپ رکھے، مل جل کر رہے، گھل مل کر رہے. اور آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپس میں ہونا چاہیے. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے، باہمی تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے. تو آئیے ہم دوسرا آپ کو بتاتے ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو دوسرا حق ہے وہ ہمدردی کا حق ہے.
ہمدردی یہ ہے کہ مسلمان، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم اس کی پریشانی میں ان کا ساتھ دیں، ہم ان کے دکھ درد میں ہم ساتھ دیں ان کا، اور پھر ہم ان سے ہمدردی کا معاملہ کریں، ہمدردی کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں فرمایا، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، کہ جو شخص کسی مسلمان کے پاس اگر کوئی ایک سواری سے زائد سواری ہے تو وہ دوسرے مسلمان کو جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دے۔ کسی مسلمان کے پاس اگر اس کی ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کے ساز و سامان ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو وہ دوسرے مسلمان اس مسلمان کو دے جن کے پاس یہ سب نہیں ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کھانے پینے اور سواری کے علاوہ کئی چیزوں کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم ایسے گمان کرنے لگے کہ دنیا میں جو ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہمارا اپنا حق ہے، تو ایسے لگا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر کے کہیں یہ ہمارا ہے، یعنی گویا کہ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، تو یہ دنیا کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ اور آپ ایک دوسرے صحابی سے، صحابہ کرام ہمارے لیے سب سے زیادہ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، کس معنی میں کہ ہمدردی کا اظہار ہم کیسے کریں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ تشریف لائے، تو وہاں کے انصار نے کیا ان کے لیے قربانیاں دیں۔ سب سے بڑی مثال تو جو دی جاتی ہے اس سلسلے میں عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے بعد آپس میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا سلسلہ جاری کیا۔ مواخات یعنی بھائی چارہ، یہ آپ کے بھائی وہ آپ کے بھائی، یعنی ایک بھائی جیسے دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جیسے ان کے ساتھ پیش آتا ہے ویسے ہی آنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان یہ مواخات کا تعلق قائم کیا، اور یہ ایک دم نادر مثال ہے، یہ ایسی مثال ہے جو آپ کو بہت کم ہی ملیں گے۔ سعد بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن، مدینے والے جانتے ہیں کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے آدھا مال تم کو میں دے دوں۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تم کو اچھی لگے، جو خوبصورت ہو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم انہیں شادی کر لینا۔ اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہمدردی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مال کا آدھا حصہ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دینے کے بعد دوسرے کو دے دے، اس سے بڑھ کر اور قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عجیب اور غریب یہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے درمیان۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ خیر الامم، یعنی یہ خیر القرون تھا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، مجھے طاقت دی ہے، جسم توانائی عطا فرمائی ہے، میں کیا کروں گا؟ تجارت کروں گا۔ کچھ تجارت کرتے کرتے مال و دولت ہو گئی، پھر شادی کر لیے۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایثار و قربانی کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں بہت سارے ساز و سامان ایسے پڑے ہوئے ہیں بیکار، ہمارے کام کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت مال و دولت سے نوازا ہے، ہم اس کو نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ یہ ہمیں سبق اور عبرت لینی چاہیے یہ سب واقعات سے۔ آپ یہ سن کر اور تعجب کریں گے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے ہم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ دینار و درہم، یہ روپیے پیسے ہمارے لیے کچھ نہیں، یہ ایک مسلمان ہمارے لیے زیادہ اہمیت والے ہیں. لیکن وہ خود اپنے زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج لوگوں کا مزاج، لوگوں کا دماغ کیا ہو گیا، ایک مسلمان کا حق نہیں دیتے ہیں، بلکہ دینار و درہم ان پر غالب آ گیا ہے. تو یہ مسلمان کا حال ہے. اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر کسی نے ایک بکرے کا سر ہدیہ کے طور پر بھیجا. تو وہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ میرا فلاں پڑوسی جو آگے ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، ان کے گھر والے مجھ سے زیادہ مستحق ہیں اس ہدیے کے، مجھے اس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی کے پاس جب وہ ہدیہ پہنچتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اور فلاں شخص ہے جو زیادہ مستحق ہے. ایسے کرتے کرتے وہ ہدیہ، یہ بکرے کا سر گویا کہ ساتوں گھر ہو کر پھر وہ پہلے شخص کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی یہ جذبات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیتے تھے. اور صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ایک دوسرے کو وہ لوگ ترجیح دیتے تھے، ایک دوسرے کو وہ لوگ فوقیت دیتے تھے، اپنے سے زیادہ ان کا خیال کرتے تھے. اور یہ خصوصاً انصار کی یہ صفت ہے. یہ انصار جیسے آپ جانتے، ابھی میں نے بتایا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ انصار ہی تھے اور یہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے غم میں ہم شریک ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمیں اسلام نے، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اور آئیے اب ہم آپ کو تیسرا حق بتاتے ہیں کہ تیسرا حق کیا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنے کا تیسرا حق یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے. یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. ایسا نہیں کہ چہرہ بگڑا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ چہرہ بسورتے ہوئے اس کے ساتھ ملتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اے ابو ذر تم نیکی کی چھوٹے سے کاموں کو معمولی حقیر نہیں سمجھنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، گرچہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جب ملو تو خوش حشاش و بشاش چہرے سے ملو، خوشنما چہرہ لے کر ملو، سلام کرو، مصافحہ کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ بہت ہی بڑی اہمیت والی چیز ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کسی کو اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ ضَلَالٍ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک آدمی ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک آدمی ہے جس کی آنکھ میں کمزوری ہے، وہ راستہ صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتا ہے، آپ اس کو دکھا دیتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے آپ کے لیے صدقہ ہے. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ، اور آپ جب راستے میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے گندگیاں راستے میں گری پڑی ہوئی ہیں، کتنے سارے کانٹے ہیں، کتنی ساری ایسی چیزیں راستے میں گری پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو ہٹائیے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، حتیٰ کہ جب وہ پانی کہیں سے لیتا ہے تو اپنے بالٹی میں کر کے وہ دوسرے بھائی کو پہلے دیتا ہے، یہ بھی یہ صدقہ ہے. یہ اسلام ہے جو ہمیں ان سب چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہیں، کیسے معاملہ کریں. یہ صدقہ معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم یعنی حقیر نہ سمجھے، بلکہ اسی میں بہت بڑا ثواب ہے. اور آئیے اب ہم آپ کو چوتھا حق بتانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ نبی ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا. ایک مسلمان جب ایک دوسرے سے ملے تو اچھی بات کہے, بری بات نہ کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرے. ان الشیطان ینزغ بینہم, اس لیے کہ شیطان بری باتوں کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے. جب آپس میں ایک دوسرے سے بری بات پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کو کیا کرتا ہے, اس کے اندر اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں آپس میں لڑائے اور جھگڑا کرائے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, اور جانتے ہیں کہ شیطان انسان کے لیے ہمیشہ کھلم دشمن رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ, اچھی بات بھی کہیں گے کسی کو تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ ہے ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنے کی فضیلت. اور آئیے اب ہم آپ کو 5واں حق بتاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے رحم دلی, نرمی اور تواضع, انکساری, عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. فخر, کبر, غرور, تکبر, گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ کبر اور فخر اور گھمنڈ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے, آپ کے حق میں نہیں. آپ تو مخلوق ہیں, وہ خالق ہیں, ان کے لیے زیب ہے, آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ یہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں جب مومنین کے ساتھ رہتے ہیں بہت نرم, ایک دوسرے سے کچھ نہیں, ایک دم عاجزی اور انکساری اور رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, مومنوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ, لیکن جہاں کافر کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, جہاں کافروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں سخت ہو جاتے ہیں. یہ مومنین کی صفت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق, اے عائشہ سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بہت ہی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ, اور جو چیز نرمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ سختی کے ساتھ نہیں دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں, نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کریں, اس کے ساتھ ہم ظلم و زیادتی نہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من کان ہینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار, جو شخص ہے بہت ہی نرم ہو, بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ, نرم مزاج کے ساتھ کسی سے ملتا ہو اور ایک دوسرے سے مل کر رہنے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے آگ کو حرام کر دیتا ہے. اس سے بڑا کیا چاہیے آپ کو؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے؟ ایسا نہیں. ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے اور جہنم میں نہ ڈالے, یہ سب کوئی چاہتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ جب جو ہمارے مسلمان ہیں, جو ہم پر ایمان لانے والے ہیں, جو مومنین ہیں, آپ ان کے لیے بہت عاجز اور نرم اور تواضع اختیار کیجیے, عاجزی تواضع اختیار کیجیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جب رہیں تو نرم دلی کے ساتھ, تواضع اور عاجزی انکساری کے ساتھ رہا جائے. اور اب ہم آپ کو 6واں حق بتاتے ہیں. مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا, اس کی بیمار پرسی کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا حق ہے, یہ ایک مسلمان کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, شریعت نے, اسلام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتاتے ہوئے بتاتے ہیں اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. یعنی جب کوئی شخص کسی شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے, اگر کوئی شخص بیمار ہے, مریض ہے, اس کے پاس وہ جاتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے, کون کہتا ہے؟ قال اللہ له, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے طبت وطاب ممشاك, تم بھی کیا ہو؟ اچھے ہو, اور تمہارا چلنا بھی اچھا ہو. تم جو چل کے جا رہے ہو تم بھی خود اچھے ہو, اور
تمہارا چلنا بھی اس کے گھر تک، وہاں تک جانا بھی اچھا ہو، اور کیا وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ، تم نے تو جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کسی عیادت کے لیے جائیں گے اور یہ گویا کہ اس کا گھر جنت میں بن گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے ہمارے لیے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، جب کوئی کسی مسلمان کے گھر جاتے ہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو جب تک وہاں سے واپس نہیں آتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ جنت کے باغیچے میں وہ ہوتا ہے جب تک واپس نہیں آتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور شام کو وقت اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اسلام کی فضیلت ہے، یہ عیادت کرنے کی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اور جو ساتواں حق ہے وہ ہے مسلمان کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس شرط پر کہ ہم نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کس چیز کی؟ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کریں گے۔ یہ اس شرط پر ہم بیعت کیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لغیرہ، یعنی ما یحب لنفسہ، جب وہ آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرے، دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تبھی وہ کامل ایمان والا ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ خیر خواہی کا معاملہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور جو آٹھواں حق ہے ایک دوسرے سے تعاون کرنا، کوئی اگر مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کو مدد کرنا، چاہے جانی اعتبار سے ہو، اگر ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ساتھ کے اعتبار سے، یا پھر اگر مال و دولت سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کو مدد کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہوں کے کام ہے، ظلم و زیادتی کے کام ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان سے کسی سے دنیا کی کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور یہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اور پھر آئیے نواں حق جو ہے وہ مظلوموں کی مدد کرنا۔ کوئی اگر مظلوم ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے آپ کو ایسے نظر آئیں گے، مظلوم ہے، بیچارے کے پاس کچھ نہیں، ان کا ساتھ دینے والا نہیں، تو مظلوم کی مدد کرنا بھی یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تم سے وہ دین کے معاملے میں، اگر اسلام کے معاملے میں تم سے مدد چاہے تو تم ان کی مدد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، مسلمان تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے کے لیے اس کو کسی کے پاس دھکیل دیتا ہے، ایسا نہیں، ولا یسلمہ، کسی کے سپرد وہ نہیں کرتا ہے اس کو۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے مسلمان کسی بھائی کی حاجت میں اس کو پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ اور پھر
مستحق لوگوں کے لیے سفارش کرنا، جو سفارش کے مستحق ہیں، کوئی بیچارے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی سفارش انہیں ضرورت ہے، آپ ان کو سفارش کیجئے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر اس کو ذخیرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رکھے گا. اور دوسرا اور ایک جو لاسٹ ہے، مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کریں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعائے خیر کرے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں صحیح سلامت رکھے. اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے. جو اس کی دلیلیں موجود ہیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے ہم مختصر طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں آئیے وہ سب چیز ہم ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بغض اور کینہ اور کپٹ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غیبت نہ کرے. غیبت بہت ہی بری چیز ہے. اور جو دوسری چیز ہے اس سلسلے میں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، وہ چغل خوری، یعنی ایک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچانا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. یہ بہت بڑی بری صفت ہے، یہ بہت ہی بری صفت ہے. اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ بہت پایا جاتا ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور پھر کیا؟ بدزنی اور تجسس کرنا، یعنی کسی کے خلاف بدگمان کرنا کہ نہیں فلاں شخص ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، ویسے ہیں. ایسا بدگمان نہیں کرنا چاہیے انسان کو، یہ غلط ہے. اس طرح کرنے سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا؟ مذاق اڑانا، برے القاب سے اس کو پکارنا. یہ مذاق اڑانا، برے القاب سے پکارنا یہ صحیح نہیں ہے. اور بغض و حسد بھی نہیں رکھنا چاہیے اور قطع تعلق بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ سب ایسے امور ہیں، یہ سب ایسے کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور ہمیں ایسے بنائے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. واقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ألا وصلوا عباد الله على النبي البشير كما أمرنا بذلك اللطيف الخبير. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين. وارض عنا بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا عن مكر الأعداء وكيدهم، واحفظ بلادنا عن مكر الأعداء وكيدهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر.
واللہ یعلم ما تصنعون.